یہ فرمائیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب ملی؟ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ سب سے ایکسائٹنگ ٹائم کب تھا، چلیں یہ ایکسائٹنگ، میں بتاؤں، ہاں جب ہم امریکہ گئے تھے۔ اچھا، جو 6 سال، وہ 6 سال وہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ تھا، کیا خاص اس بات؟ لیے کہ ایک تو جوانی تھی ہاں اور نئی دنیا تھی، نئی جگہ تھی، ہاں۔ اور بہت کچھ معلوم بھی تھا امریکہ کے بارے میں۔ کس شہر میں رہے؟ دیکھا نہیں، پہلے بoston میں ہاں اور پھر نیو یارک، اچھا جو کہ مجھے بہت پسند ہے نیو یارک۔ ہاں۔ تو وہ بس وہ ایک زندگی اور طرح کی تھی۔ اور زندگی میں ظاہر ہے مشکلات بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، غم کے لمحے بھی آتے ہیں، وہ بھی کوئی ایسا آیا؟ نیچرلی جب اپنے پیارے جب جاتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ میں بتاؤں جو اگر جھٹکا لگا ہے جب میرا گرینڈ سن فوت ہوا۔ He died at 33, my grandson، اچھا، وہ کیا؟ میرا پوتا۔ وہ بہت مجھے آج تک وہ ایک چیز ہے جو بندہ ہاں بھول نہیں سکتا۔ بھول نہیں سکتا، ہر وقت ساتھ رہتی ہے بات۔ بڑے چلے جاتے ہیں، انسان صبر کرتا ہے کہ جی وقت آ گیا، چلے گئے۔ آپ میاں بیوی بھی ظاہر ہے کزن بھی تھے، پھر ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہوں گے، پھر نیچرلی ان سے ساتھ زندگی کیسے گزری؟ وہ لڑائیاں بڑائیاں ہوتی تھی؟ انہوں نے مجھے اتنا سپوائل کیا کہ میں کیا بتاؤں۔ اچھا، میری ہر بات مانی انہوں نے، ہر بات جو میں چاہتی تھی، بلکہ میں منہ سے بات کرتی نہیں تھی کہ وہ ایک دم تیار ہو جاتے تھے کہ چلو کرتے ہیں، میں بولتی نہیں تھی۔ بہت ہی کائنڈ اور بہت لونگ ہسبینڈ تھے، بہت زیادہ۔ اس سے اچھا ہسبینڈ تو بندہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتا، کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ اب جو SOS ہے اس کے لیے ساری فنڈنگ خود بخود آ جاتی ہے یا اپیل کرنی پڑتی ہے یا مانگنا پڑتا ہے؟ کہ خود بخود ہی لوگ دیتے ہیں۔ میں تو جتنی تعریف کروں نا اس قوم کی تھوڑی ہے، جس طرح جس کھلے دل سے وہ ان بچوں کو ان کی کفالت کرتے ہیں اور خود دیتے ہیں لوگ آ کے آفر کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں کبھی کبھی رمضان میں تھوڑی بہت ایڈورٹائزنگ، لیکن وہ کوئی اتنا نہیں جتنا لوگ خود ہی آ کے دے دیں۔ گڈ۔ اور کسی زمانے میں ہمارا حساب تھا، ہمارا ڈیٹا بیس ہے، 25,000 ڈونر تھے، اب 45,000، اب 50,000 ہو گئے ہوں گے۔ آپ کے بچوں میں بھی کسی کو دلچسپی ہے SOS سے یا وہ اپنی؟ میری بیٹی جو ہے وہ لندن میں فنڈ ریزنگ کرتی ہے SOS کے لیے، اچھا، بڑے سالوں سے کر رہی ہے۔ وہاں ایک گروپ بنایا ہوا ہے، ایک واشنگٹن میں بنایا ہے، ایک کینیڈا میں ہے، تاکہ وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ ان کے تھرو۔ اور بیٹا میرا جو ہے وہ ویسے دلچسپی تو لیتا تھا، اب اس کو ہم ووٹ پہ لے آئے ہیں۔ اچھا اچھا۔ ووٹ پہ یہاں کے جو آپ نے بچے ہزاروں کی تعداد میں جوان ہوئے، پڑھے لکھے، ان میں سے ملنے آتے ہیں؟ بہت آتے ہیں اور بڑے پیار سے ملتے ہیں، اکثر آتے ہیں، اور کوئی پرابلم ہو تب بھی آتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں۔ اور یہاں ہم کرتے ہیں ریونین، ان کے بلاتے ہیں ان کو، اچھا، سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ملیں ایک دوسرے۔ کوئی ان میں سے کوئی ایسا جو مثال بن گیا ہو، کوئی ایک انسپریشن، آئیڈیل تو ان میں سے کئی ہیں جو بڑے اچھے پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک انجینئر گولڈ میڈلسٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں بڑے اچھے، ایک لڑکا ہے امریکہ میں بڑا کامیاب بزنس مین ہے، وہ آتا ہے بچوں کو تحفے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، اور بھی ہیں اچھے کامیاب جو ہیں، وہ آ کے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی زندگی اور اپنے۔ ایک لڑکا ہے جو ہانگ کانگ پہنچ گیا، بنگالی لڑکا، اس نے تو یہاں ایک گھر ڈونیٹ کیا ہے SOS ولیج میں۔ اچھا، اور بہت وہ بنگالی تھا اور بہت اچھا اس کا کام جا رہا ہے، اور پیسے دیے بڑے، لڑکیوں کی شادیاں کریں، میں پیسے دیتا ہوں۔ لڑکیاں جو ہیں ان کی کیا؟ ان کی ہم شادیاں کرتے ہیں، اچھا، یہ رہتی ہیں ہمارے پاس، پڑھتی ہیں، اور لڑکیاں میں بتاؤں لڑکوں سے زیادہ سنجیدگی سے پڑھتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں اور پڑھتی ہیں۔ شادیاں کیسے کراتے ہیں؟ کیسے ان کے
رشتے ڈھونڈتے ہیں. رشتے آتے ہیں ہمارے پاس, رشتے لوگ لے کے آتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں. اور اکثر ہم نے پوچھا اگر کوئی رشتہ لے کے آیا تو ہم نے کہا آپ یہاں کیوں آئے؟ کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے, ہمیں پتہ لگا کہ آپ کی لڑکیاں بڑی اچھی ہیں, سلجھی ہوئی ہیں. بالکل بالکل. فیروز پور روڈ لاہور پر SOS ولیج پاکستان کے نیشنل آفس پہنچے. اپنے دفتر میں آئیں. SOS ولیج کا نظام تو مثالی ہے. ایک بچے کی کفالت پر اندازاً کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بجٹ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بچوں کا جو خرچہ ہے وہ ہے اسپانسرشپ سے کراتے ہیں. ویسے ہماری اسپانسرشپ ہے 20,000 a month, اور ہر مہینے ہر ولیج کا بجٹ بنتا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے وہ اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹوٹل اس وقت کتنے بچے بچی ہیں آپ کے پاس سارے سینٹرز میں؟ رہائش جن کی رہائش وہ ہے کوئی 2600-2700 ہوں گے. آپ نے تو اپنی پوری زندگی SOS کے لیے وقف کر دی. کیا تنخواہ لی؟ کوئی گاڑی کوئی سہولت آپ لیتی ہیں یہاں سے؟ کچھ SOS سے کوئی فائدہ نہیں لیا. یہ آپ چلاتی ہیں, ٹائم دیتی ہیں, کچھ نہ کچھ تو اس کے بدلے میں خود ہی خود. دیکھیے اس میں یہ تو بچوں کے لیے ہے سب کچھ, ان سے ہم کیسے کچھ لے سکتے ہیں. ہمارے بورڈ ممبر ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کامیابی کا راز ادارے بنانا چلانا بڑے لوگ کرتے ہیں, اچھے بھی کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر شہر میں ہمارے پاس والنٹیئر ہیں. چیئرپرسن ڈھونڈتی ہوں میں کہ کون بندہ ذمہ لے گا اس پروجیکٹ کا اس شہر میں, پھر آگے چلتے ہیں. اور وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے؟ بالکل نہیں. اور نو والنٹیئر ہیں سارے, اور بڑے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں. SOS کی نگرانی کے لیے جو بورڈ ہے اس کے کتنے ممبر ہیں, اور آج کل اس کا سربراہ کون ہے؟ بورڈ میں شاہد صاحب, شاہد احمد صاحب ہیں. شاہد احمد صاحب, جی ہاں جی ہاں. یہ چینج ہوتا رہتا ہے بورڈ؟ یہ ہر 3 سال ہماری الیکشن ہوتی ہے, لیکن 50 سال سے بہت کم فرق آیا. میں رہی ہوں 50 سال سے, آپ اندازہ کر لیں. 50 سال رہے. میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھی, اور اب یہ دسمبر میں جو الیکشن ہوئے ہیں میں نے کہا اب میں نہیں کروں گی, اور شاہد صاحب آ گئے ہیں. آپ مدر ٹریسا سے بھی ملی. کون کون سی ایسی نامور عالمی شخصیات ہیں جن سے ملی, متاثر ہوئی, کچھ سیکھا اس کام میں؟ کیونکہ شعبہ وہی تھا مدر ٹریسا سے. مدر ٹریسا صرف ان کا ہونا جو تھا بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے, اور وہ زیادہ بولتی نہیں تھیں انگریزی. تو جب ان کو کہا کہ وہ چند الفاظ بولیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھایا ہوا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ساری پریزنٹیشن کی, تو she just said God bless you for the work you are doing. انہوں نے یہ کہا تھا. اور کس کس سے ملی بڑے جو دنیا کے نامور لوگ ہیں؟ نامور لوگ میں کیا بتاؤں, آنا جانا جن کا ہوتا ہے. کبھی کوئین آئی ہیں, کوئین آف انگلینڈ, ڈیوک, ملکہ الزبتھ, پرنس ولیم اور کیتھرین آئے تھے بچوں کو ملنے, اور مختلف ہیڈز آف اسٹیٹ. کبھی ملاقات ہو جاتی ہے, کبھی ریسیپشن, ایسے گزرتے گزرتے انسان مل لیتا ہے. اور باقی خیر اپنے جو ہیں سیاستدان تقریباً سب سے ہی میری ملاقات رہی ہے آن اینڈ آف. کون SOS کے ساتھ کون سو شخصیات منسلک رہی ہیں؟ ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے میاں صاحب نے, میاں شہباز صاحب نے. اور ان کے علاوہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے اور کیسے تو ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے. جی سالانہ کتنا تقریباً بجٹ ہے آپ کے پروجیکٹس کا؟ یہ تو سارے پاکستان میں کوئی 1.5 ارب کے پروجیکٹ ہمارا خرچہ ہے ہر سال کا. جی ہاں. اور جب پروجیکٹ بنتے ہیں اس میں تو ظاہر اضافی لگتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. نہیں یہ اس کے بیچ میں ہی آ جاتا ہے. اچھا, جو نئے بھی بن رہے ہوتے ہیں. ہاں, اس میں کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی ہے, کیپیکس بھی اور آپریٹ.
रवाना हुए। गाड़ियों का तो आपको शौक नहीं है, अभी 2018 मॉडल की गाड़ी में जा रही हैं। कपड़ों का शौक रहा, अपनी मेकअप का शौक रहा? मेकअप का तो बिल्कुल नहीं रहा, हाँ। कपड़ों का थोड़ा बहुत, और ज़्यादा मुझे तोहफे ही मिलते हैं अच्छा। जो सिलवा लेती हूँ। मुझे कोई शॉपिंग नहीं अच्छा। करने का इतना शौक नहीं, शॉपिंग का शौक भी नहीं है? इतना इंटरेस्ट नहीं, शॉपिंग का तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। नहीं, तो किस चीज़ लेकिन- का शौक है ज़िंदगी में? बच्चों की तो खिदमत की, और भी कोई ज़ाती? सैर का बहुत शौक, बहुत सैर का- सैर की, बहुत बहुत सैर की है। कितनी दुनिया के मुल्कों में गए हैं? गिने नहीं, लेकिन ये समझे कि जहाँ जहाँ जाना चाहती थी मैं पहुँची हूँ।